السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہماری ترجمے کی دوسری کلاس ہے۔ پہلی کلاس کے اندر ہم نے پہلے پارے سے وہ حروف مختص کیے تھے جو حروف بار بار قرآن مجید کے اندر استعمال ہوتے ہیں اور ان کا وہی معنی ہے۔ اب ہم نے وہ اسماء مختص کیے ہیں پہلے پارے کے جو بار بار استعمال ہوتے ہیں، ایک ایک صفحے پہ بعض اوقات کئی دفعہ استعمال ہوتے ہیں۔ اور حروف اور اسماء کا یہ فرق ہے، یہ وہ اسماء ہیں جو مخصوص ہے، جو عام طور پہ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں، زمین، آسمان، لوگوں کے نام، جانوروں کے نام، یہ وہ اسماء نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ مخصوص اسماء ہیں جو پورے قرآن مجید کے اندر بار بار یہی استعمال ہوتے ہیں، ان کا یہی معنی ہے۔ حروف میں اور ان اسماء میں یہی فرق ہے، وہ حروف جو ہیں ان کا سابقہ اور آنے والا مفہوم معنی دیکھتے ہیں، اس کے مطابق اس کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ جو اسماء ہیں ان کا اپنا ایک نام ہے، اپنا معنی ہے، اور زیادہ تر ان میں اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، ضمیریں، یہ وہ ہیں جن کو ہم نے فعل کے اندر بیان کیا ہے۔ اور یہ وہ کون سی ہے؟ الذین۔ الذین یہ وہ اسم موصول ہے جو بات ہو رہی ہے ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور یہ جمع کا معنی دیتا ہے، مراد وہ لوگ، وہ جن کا بیان ہو رہا ہے۔ اور ایسے ہی الذی بھی اس کا معنی ایک ہے، اس کا بھی وہی معنی ہے، دونوں میں فرق یہ الذی واحد ہے اور الذین جمع ہے۔ اور اسی طرح اللتی استعمال ہوتا ہے، اللتی بھی واحد ہے، الذین جمع ہے، اور الذی بھی واحد ہے۔ تو الذین جمع میں اور الذی میں واحد اور جمع کا فرق ہے، اور الذی اور اللتی یہ دونوں واحد ہیں، تو ان میں مذکر اور مؤنث کا فرق ہے۔ اللتی مؤنث ہے، الذی مذکر ہے، تو ان تمام کا معنی یہ اشارہ کے لیے آتا ہے وہ جن کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے مراد وہ ہے، وہ ایک مرد ہے، وہ ایک عورت ہے، وہ تمام مرد ہے۔ اور اس کے بعد ہے ضمیریں، یہ جہاں بھی آئیں ان کا یہ معنی، اگر ہم آئے، ہم غائب کے جمع کے لیے، تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے وہ لوگ، وہ افراد، وہ چیزیں جو مذکر ہیں جن کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے، تو ہم جب کہیں گے وہ ساری چیزیں مراد ہے مذکر۔ اور ہیا اور ہوا یہ دونوں واحد ہیں، ہیا مؤنث کے لیے اور ہوا مذکر کے لیے، دونوں میں مذکر اور مؤنث کا فرق ہے، اور ہے دونوں واحد ہیں، اور اشارہ کے لیے آتا ہے جس کا پیچھے ذکر ہوا، ہیا اور ہوا۔ اور ہم یہ جمع ہے، یہ بھی غائب کے لیے۔ آگے ایک بار بار انت استعمال ہوتا ہے، انت یہ واحد حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انتم یہ جمع حاضر کے لیے۔ تو جہاں بھی آئے انت کا معنی ہے جو مخاطب ہے تو مراد ہے، حاضر ایک مذکر، اور انتم یہ جمع مذکر جو حاضر ہے، جو مخاطب ہے جس سے ہم، وہ مراد ہے۔ اور ایک نحنو استعمال ہوتا ہے، نحنو کا معنی ہوتا ہے ہم سب، جو ہم بول رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں، یہ مراد ہے۔ اور اسی طرح ساتھ استعمال ہوتے ہیں اسماء اشارہ، اس میں ذالک، اولئک، ہؤلاء۔ تو ذالک یہ واحد کے لیے ہے، ھذا بھی واحد کے لیے، اور ھذہ یہ بھی واحد کے لیے، یہ اشارے کے لیے آتا ہے۔ تو جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، قریب کے لیے اور بعید کے لیے، تو اس سے مراد یہ وہ، یہ معنی اس کا۔ اور اولئک ہؤلاء یہ دونوں الفاظ جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جمع مذکر بھی مؤنث بھی، اشارے کے لیے۔ تو جہاں بھی جیسے ہم پڑھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، اس سے مراد یہی لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں جن کا ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اولئک اور ہؤلاء یہ اشارہ کرنے کے لیے وہ لوگ مراد ہیں، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، جمع کے لیے۔ اور اس کے بعد ہے ایک لفظ آتا ہے من، اور ایک آتا ہے ما، من اور ما۔ ما نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی نہیں، اور ما
اور من جو معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو معنی اللہ تی ہے، اللہ دینا کا ہے، وہ تو ماں کا معنی بھی وہی استعمال ہوتا ہے، ماں وہ جس کا استعمال ذکر ہوا ہے اس کے لیے ماں استعمال ہوتا ہے، اور من بھی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے۔ ایو کا بھی یہی معنی ہے، ایکم کون ہے تم میں سے، تو ایو کا بھی وہی معنی ہے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ کچھ الفاظ ہیں جو ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ قبل کا معنی ہے پہلے، بعد کا معنی ہے بعد میں، اور کیفہ استعمال ہوتا ہے، کیفہ کیسے، حیثو جیسے، اس کا معنی یہ ہے۔ اور یہ وہ الفاظ ہیں جن کا بار بار کثرت سے استعمال ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر، اور ان الفاظات کے معنی ہمیں ضرور آنے چاہیے۔